بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو باتیں ہمارے پیش رو دو ساتھیوں نے کہی ہیں وہی باتیں ہمارے ذہن میں بھی تھیں، اور کچھ ہم آپس میں بھی مطلب ہے کہ تبصرہ کرتے رہے جب آپ تقریر کر رہے تھے، تو وہی باتیں ہمارے محترم دو ساتھیوں نے پہلے جو ہے وہ کہہ دی ہیں۔ تو ایک دو باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے گوش گزار کر دوں، وقت کافی گزر چکا ہے۔ تو اس میں ایک اہم چیز جو عام طور پہ ہر جگہ ہمیں اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کہنی پڑتی ہے، دیکھیں یہ جو اشعار ہوتے ہیں نا، اشعار جو آپ حضرات پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کی تقریر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اشعار کی پڑھنے کی وجہ سے جو منصفین حضرات ہوتے ہیں ان کا جو نمبر لگانے کا ایک مطلب ہے کہ ایک ترتیب ہوتی ہے ذہن کے اندر، اس کے اندر بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی نمبر لگانے کی طرف کیا ہوتے ہیں زیادہ، ابتدا کے اندر بھی اشعار ہوں اور انتہا کے اندر اشعار ہوں۔ لیکن ایک اہم ترین جو چیز ہے وہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں اور آپ کی تقریر ایک پیک پہ پہنچ جاتی ہے، تو آپ کی پوری تقریر کو سمیٹنے کے لیے ایک یا دو اشعار کافی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کی ایک کتاب آپ پڑھتے ہوں گے، بانگ درا ہے، جوید نامہ ہے، تو ان پر ایک کتاب لکھی ہے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عربی کے اندر روائے اقبال، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے نقوش اقبال۔ تو ہر ندوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے علامہ اقبال پہ کتاب لکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے فرمایا کہ جو باتیں میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں علامہ اقبال اس کو کیا کر دیتے ہیں، میری فکر کو، میرے فلسفے کو، میری سوچ کو ایک شعر کے اندر کیا کر دیتے ہیں، علامہ اقبال بند کر دیتے ہیں۔ بات سمجھائیے؟ تو یہ اشعار جو ہیں، میں نے آج دیکھا کہ آج کوئی اپنے موضوع سے متعلق ایک پنجابی میں جس نے غالباً پوزیشن پہلی لی ہے، اس نے موضوع پنجابی میں غالباً پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے گر بھی گئے نیچے، تو لیکن یہ کہ تقریر واقعتاً ان کی اچھی تھی، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، لیکن باقی فدق کے موضوع پہ کسی نے کوئی اشعار نہیں بنائے، خود بنا لیتے، کتنے شعر آپ کو چلتے پھرتے ملتے ہیں۔ دوسری بات آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جو آپ کی کمی تھی، بہت بڑی کمی تھی، اور آپس میں بھی میں مولانا قرار باسی صاحب سے گزارش کر رہا تھا، آپ زور لگانے کو ہی نہ اچھی تقریر سمجھتے ہیں۔ جتنا گلا پھاڑ سکتے ہیں اور جتنا اچھل سکتے ہیں، جتنا سپیکر کو آگے رکھ کے، یہ مولانا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس وقت آپ اپنے مدرسے میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو کیا کریں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اپنے اساتذہ کو سنائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ زور نہ لگائیں، زور ایک حد تک لگائیں، اور کچھ نہ کچھ یہ ہے زور کو بچا کے بھی رکھا کریں۔ جس وقت آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو آپ کی تقریر بے ڈنگی ہو جاتی ہے، آپ کے بات سے باہر ہو جاتی ہے، آپ اگلی تقریر کو بھول جاتے ہیں، پچھلی تقریر کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہتا۔ اصل جو مدار ہوتا ہے پوری تقریر کو کنٹرول کرنے کا وہ آپ کا دماغ ہوتا ہے۔ جب آپ کا انجن گرم ہو گیا، دماغ ہی آپ کا گرم ہو گیا، تو یہ تو پھر آپ آگے کیسے چلیں گے، بات سمجھیں۔ اور تیسری جو انتہائی مطلب ہے کہ فحش آپ کے غلط میں سے تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم جو نمبر لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ نے الفاظ یعنی جو پڑھے ہیں، تلفظ تھا وہ بہت کافی حد تک غلط تھا۔ مثال کے طور پہ کافی طلبہ کے علماء عظام پڑھتے نہیں، عظام ہے، عظیم کی جمع عظام آتی ہے، کریم کی جمع کرام آتی ہے، لئیم کی جمع لیام آتی ہے، صفت کا شیغہ ہے، لیکن اکثر جب عظام شروع میں ہی آپ نے پڑھا، علماء عظام یا منصفین عظام پڑھا، تو اسی وقت طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی، پھر بڑی مشکل سے جا کے کہیں قابو آتی ہے۔ جب یہ جو پیپر کے نمبر لگاتے ہیں وہ لوگ، یا یہ جو نمبر لگاتے ہیں، ان کے دماغ کو مطلب کیا کرنا، ان کے دماغ کو مطلب ہے کہ قابو کرنا اور نمبر لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بات سمجھے نا۔ جب شروع کے اندر آپ طبیعت کہتے ہیں علماء عظام کہہ دیا، یا اسی طرح کے اور الفاظ آپ نے استعمال کر لیے، تو اسی طرح ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے وہ سوال حل کریں جو آپ کو سب سے بہترین آتے ہیں، تاکہ آپ کے ممتحن کا ذہن جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے کہ بچہ لائق ہے۔ اگر پہلا سوال ہی آپ نے مطلب ہے کہ 5 نمبر کا حل کیا اور اعراب کی بھی غلطی ہو رہی ہے اور سب کی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر بڑی مشکل سے دماغ ٹھیک ہوتا ہے ممتحن کا، اور اسی طرح۔ تو یہ 2-3 باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی تھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ کچھ واقعتاً لڑکے ایسے تھے
کہ وہ پوزیشن کے لائق تھے، اور 2-4 یا اتنے نمبروں سے رہ گئے. آخری والا 235 نمبر تھے میرے خیال ہے، 40 تیسری پوزیشن والا، کچھ کے 235 بھی تھے، 34 بھی تھے، لیکن ظاہر پوزیشن تو کچھ حضرات کیا نہیں ہوتی ہیں. اب ایک بات ہماری مشکل کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں تقریری مقابلہ ہو اور 10 لڑکے ہوں تقریری مقابلہ میں حصہ لینے والے، ہمارے لیے نمبر لگانا بالکل معمولی کام ہوتا ہے، اس لیے کہ 10 کے 10 لڑکے، ان کا انداز، ان کی تقریر، ان کا مواد، ان کی باڈی لینگویج وہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے. اب 30 بندوں کو ذہن میں بٹھانا کہ پہلی تقریر والا، دوسری والا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 10 12 15 تک بھی ہم قابو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن 30 بندوں کا میں سے 3 کو سامنے لانا اور سب کی تقریریں ذہن میں رکھنا، پھر ان کا مواد کس طرح کا تھا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بات سمجھائی نا؟ تو ہم استغفار بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور آپ نے جامعہ محمدیہ کا تھا، جامعہ محمدیہ کے ایک طالب علم بھی کامیاب نہیں ہوا. بات سمجھ آئیے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا تھا کہ مدرسے کا اعتبار کھلے لگا تو 100/100 ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے. ہمارے ہو سکتا ہے کہ مولانا کے مدرسے کوئی آئے، ان کا بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا. ایسے مدرسوں سے کامیاب ہوئے ہیں جو زیادہ اتنے معروف بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض لڑکے ایسے بھی ہیں کہ جن کی تقریر میں نے تیار کروائی ہے، وہ نہیں کامیاب ہوئے. تو ہم نے اگر مدرسوں کے اندر یا مسجد کے بیٹھ کے اندر بے ایمانی کرنی ہے تو پھر اسلام کہاں رہا ہے نا؟ تو کفر از کہ ہے کہ کعبہ پر خیزت چے مانند مسلمانی، جب بیت اللہ سے کفر پیدا ہونے لگ جائے تو مسلمانی کام باقی رہتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی کتائی ہوگی تو آپ بھی معاف فرما دیں. بس ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ جی دعا کرنے پر مختصر تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی صلاحیتیں ہیں، قلم کی صلاحیتیں، دماغ کی صلاحیتیں، لکھنے پڑھنے کی صلاحیتیں، اللہ اپنے دین کے لیے اس کو قبول فرما لے. ہمارے لیے آخرت کا ان کو ذخیرہ بنا دے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور اسی طرح جو ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، ان کی خدمات کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. امت مسلمہ کی خدمات کے لیے قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے ہماری خدمات کو، ہماری صلاحیتوں کو یا اللہ قبول فرما لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عزت کے لیے، تحفظ کے لیے، ناموس کے لیے یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے. اس محفل کے اندر لازمی بڑی محنت کی ہے. مفتی اسرار صاحب نے، اس مسجد کے متولی ہیں، اور دیگر صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، جان بھی لگائی، وقت بھی دیا، اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان صلاحیتوں کو قبول فرما لے، ان کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے اخراجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اتنے اخراجات کرنا آسان نہیں ہوتا اس دور کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما لے. ہماری کمی کوتاہیوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی کمیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دور فرما دیں. اور ہمیں بھی اس رات تک جو بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور اس کا بہترین بدلہ آخرت کے اندر عطا فرما دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. صحابہ کی محبت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اسی پر جینا اور اسی پر مرنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.